اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 سے 60 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہی بات ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس وہ ان کو ان کے اجر پورے عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیات ہم آپ پہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور پر حکمت نصیحت۔ ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، کمثل آدم، جناب آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ خلقہ من تراب، اس کو بنایا مٹی سے۔ ثم قال لہ کن، پھر اسے کہا کہ تو ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فلا تکن من الممترین، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ ایمان ایک قیمتی دولت ہے، اور یہ دنیا آخرت کی سب سے بڑی دولت، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ دنیاوی دولت کے حصول کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، تو یہ دولت دنیا آخرت کی ہے، جس کے لیے تگ و دو بھی ہونی چاہیے، فکر بھی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی دولت کا سن کے دماغ کھول رہا ہے اس کے بارے میں، اور ہمیشہ وہی کر رہے ہیں۔ دینی دولت کے بارے میں سنتے ہی بہت کم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو حاصل کیسے کریں گے؟ ایک چیز کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس کو معلوم ہی نہیں، لوہار کے ہاتھ میں سونا آ گیا، اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ سونا ہے، تو وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ کباڑ میں پھینکے گا اس کو۔ یہ حال ہوا پڑا ہے آج۔ تو ایمان سمجھیے یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ اس کے لیے ایک مثال اور پھر بات آگے لے جاتے ہیں کہ ایمان کے ذریعے آپ جنت خرید سکتے ہیں، اور پتہ ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ کہ ساری دنیا میں جو کچھ ہے، اس کی قیمت لگاؤ، قیمت بناؤ اس کی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور نفع کی چیزیں جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کو دے دو، اور اسے کہو کہ ایک جنت کی جو مٹی ہے نا، اس کی ایک مٹھی بھر مٹی ہمیں دے دو اس کے بدلے میں۔ وہ جنت تو اتنی قیمتی ہے ہی ہے، اس ساری دنیا کی دولت سے ایک جنت کی مٹھی بھر مٹی بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ تو ایمان کے ذریعے وہ جنت مل جا رہی ہے، اور ادنا سے ادنا آدمی کو جنت بھلا کتنی مل رہی ہے؟ اور میں خواہش کرو جو مانگنا ہے مانگو، مانگ کے تھک جائے گا، اور کوئی ذہن میں نہیں بات آ رہی، اللہ یاد دلائیں گے اسے، اور پھر اس کو کہا جائے گا جتنا تو نے مانگا اس سے 10 گنا اور ہم تمہیں دے رہے ہیں، اتنی ملے گی۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ یہ اس قدر قیمتی دولت۔ اور پھر کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہونا ہے؟ اس دولت کی بنیاد پہ۔ جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے، چاہے وہ قارون ہی کیوں نہیں، دنیا کے خزانوں پر ہے، اس کے اوپر ایسے سمجھ لیں کہ ایک سانپ کی مثال اس کی دی جاتی ہے، تو وہ بھی ناکام ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جنتیوں کو جنت ملے گی، اور اللہ فرمائیں گے ہم تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت، اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تعجب میں پڑیں گے جنت۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، تو اللہ کا جو دیدار ہوگا وہ جنتیوں کے لیے جنت سے بھی بڑھ کے ایک نعمت ہوگی۔
اور یہ جو دیدار ہے یہ ایمان کے موافق انسان کو نصیب ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جس طرح بندہ چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ کچھ لوگ ہیں ان کو ہفتے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، اور کچھ لوگ اس کے بعد، یعنی یہ طرز عمل ہوگا۔ تو مراد ایمان کے ذریعے یہ سارے مراحل، اور دنیا کی دولت کے آسانی کے لیے انسان خریدتا ہے، تو یہ ایمان کی دولت دنیا آخرت کی آسانی کے لیے، قبر کی آسانی اس میں کوئی اور درہم و دینار سے تو نہیں ہو سکتی، ایمان کی دولت سے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، اور اس کے لیے ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو من و عن تسلیم کر لینا، سادہ سی بات یہ ہے۔ پھر ایمان بچتا کیسے ہے؟ ایمان حاصل کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتا ہے، یہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ بہت حساس سی چیز ہے۔ ایک جملے سے بھی یہ ختم ہو جاتا ہے، ایک شرک یا جملہ بول دیا سارا ایمان گیا، ختم، ایمان ضائع ہو گیا سارے کا سارا۔ اور اس کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں بھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے آمنو کا لفظ آیا اور ساتھ میں جنت کا ذکر ہوا یا اجر کا ذکر ہوا، ساتھ میں عمل صالح کا ذکر لازمی ہے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان کی حفاظت کی ہی نہیں جا سکتی، نہ حاصل ہو سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اس لیے سادہ سی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایمان بچانا چاہتے ہیں، ایمان مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور ایمان بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ سوچ بنانا پڑے گی کہ نیکی کی ہمیشہ طلب، جستجو اور شوق پیدا کیجیے۔ جب نیکی چھوڑنے کی عادت بن جائے گی پھر ایمان نہیں بچا سکتے آپ۔ آج ایک نیکی چھوڑ رہے ہیں، کل بڑی پھر فرض چھوڑنے پہ آ جائیں گے، جب فرض چھوڑ دیں گے تو پکڑے جائیں گے، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ جب گناہ سے بچنے کا اس کی فکر نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے، تو پھر بھی ایمان کو آپ بچا نہیں سکتے۔ تو اس لیے گناہ سے بچنے کی فکر ہو، اور اس کے بعد اگر ہو جائے تو بندہ معافی اور اس کو جو ہے مٹانے کی کوشش، یہ نہیں ہوگی تو انسان اپنا ایمان نہیں بچا پائے گا۔ اور جس کے پاس یہ دولت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم کیا کریں گے؟ پورا ان کا اجر ان کو دیں گے، پورا، کوئی کمی بیشی ان میں نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی عطا کرے گا۔ اور جس نے ظلم کیا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اب ظلم اس میں کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ باقی ظلم و زیادتیاں اپنی جگہ پہ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کا اخلاق بہت بہترین ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن وہ شرک کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم۔ اور ایسا ظالم کہ جس نے اس کے ایمان والی دولت کو کیا کر دیا؟ ملیا میٹ کر دیا، ختم، تباہ و برباد کر دیا۔ سامنے وفد نجران بھی بیٹھا ہوا ہے نا، بہت اچھے کام ہے، لیکن جیسے ہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سارے کام گئے، سب ضائع کر دیے گئے، سب ختم کر دیے گئے۔ کیوں؟ شرک کی وجہ سے۔ تو آگے اس لیے اس چیز کو دیکھیں، یعنی گناہ سے بچنا وہی چیز ہے نا، ایمان بچا کیسے سکتے ہیں، محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں، بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ نیکی کرتے جائیں، جتنی نیکی میں اضافہ کریں گے، شوق سے کریں گے، اتنا ایمان مضبوط بھی ہوگا، بڑھے گا بھی۔ اور جس قدر گناہوں سے اس کو جو ہے وہ لت پت کریں گے، اتنا ایمان یہ ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، وہ یہ ہے۔ اور پھر ایسا ہوگا کہ اللہ اس کو پسند بھی نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ یہ اس کی بخشش کا سبب بنے، کامیابی کا سبب بنے، جنت میں جانے کا سبب بنے وغیرہ۔ تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیات ہیں ہم آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ ہم آیات، یعنی پیغمبر علیہ السلام خود سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں کسی تنگی اور مشکل میں ڈالوں، میں تو نہیں ایسا چاہتا۔ ان ارید الا الاصلاح، پیغمبر یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ صرف اصلاح۔ اور ہم اصلاح اپنے فارمولے سے نہیں کرتے، کس سے کرتے ہیں؟ جو اللہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا ہے۔ بس اوقات انسان ہے سمجھتا ہے کہ اس میں گھاٹا ہوگا، خسارہ ہوگا، اس میں فائدہ نہیں ہے، لیکن اسی کے اندر کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے تم محبت کی حد تک پیار کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو، اور وہ تمہاری وہ بربادی کا سامان ہو، تو ہم اس سے تمہیں بچا رہے ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہیں ناگوار گزرتی ہے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اسی میں تمہارے لیے کیا ہو؟
خیر ہو۔ اب ایک شخص ہے جو رات 12-1 بجے سویا ہے، اب کہتا ہے نیند بھی پوری کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب جہنم کی آگ سے بچنا ہے، یہ بھی چیز ہے۔ اب وہ کہتا ہے اور نیند پوری کر لیتا ہے لیکن فجر نہیں پڑتا جان بوجھ کے، اس نیت سے ہی سویا میں نے 10 بجے اٹھنا ہے، تو ایمان بھی گیا ہے، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گیا۔ اب اس نے ظاہری اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اس خیر کا، تو لیکن اس خیر کے اندر کیا تھا؟ شر تھا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو اٹھ کھڑا ہوا، اٹھنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فرق کتنا سا پڑا؟ تھوڑا سا ہے، ایک نیت کا ہی فرق ہے نا۔ اس کے بعد یہ سو گیا، اللہ نے اس کو دنیاوی فائدہ بھی دے دیا اور بڑے شر سے بھی اس کو کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا۔ بہرحال اور بھی اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا حکم آ جائے، اس کا آرڈر اور فرمان آ جائے، ظاہری طور پہ اس پہ کوئی مشکل نظر آ رہی ہے، کرنے کے اندر کوئی مشکل نظر آ رہی ہے، تو اس کو کیجئے، اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ اور برائی کے اندر شیطان اس کا راستہ کتنا ہی آسان کیوں نہ کر دے، خوشنما کیوں نہ بنا دے، جس کو برائی ڈکلیئر کر دیا گیا نا قرآن و سنت میں، تو اس میں کسی صورت خیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ظاہری طور پہ آپ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے اس پہ، لیکن وہ شیطان ہے، وہ برائی کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن جب یہ رب کے سامنے ہوگا تو پھر معلوم پڑے گا کہ یہ کس قدر بھیانک جرم تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم آپ پر یہ آیات تلاوت کر رہے ہیں، وذکر الحکیم، اور پر حکمت باتیں آپ کو سنا رہے ہیں، یہ نصیحتیں آپ کو کر رہے ہیں۔ بدنا نصیحت کرتے ہیں نا باپ بیٹوں کو، ہر بڑا چھوٹے کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے، دوست کو نصیحت اور خیر خواہی کر رہا ہے۔ فرمایا ہم آپ کو یہ آیتیں سکھا رہے ہیں، آپ پہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ نصیحت آپ کو کر رہے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لیے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنی سیکھنی ہے، تو تبھی معلوم ہوگا نا۔ دوسرا اس نصیحت پہ بندہ غور و فکر کرتا ہے۔ ایک ہے آیات کی تلاوت، اس کو سرسری سب پڑھنا اور پھر اس پہ غور و فکر کرنا، تب جا کے یہ اصلاح کا سبب ہوگا۔ ایک بندہ ہے وہ ترجمہ پڑھتا ہی نہیں، سیکھتا ہی نہیں، سمجھتا نہیں، کیا کہا میرے رب نے، مرضی اپنی کرتا ہے، تو دیہڑی 5 سپارے پڑھ لیندے ہے، تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ اس کو، ہے نا؟ وہ ظاہری اس کو اجر تو مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا ایمان ہی اس کے پاس سالم نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا یہ چیز۔ تو اس لیے وذکر الحکیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ آگے سمجھیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ بغیر باپ کے اتنا بڑا معجزہ، تو اللہ کے بیٹے کیسے نہیں ہیں؟ مریم علیہ السلام کے ہاں ضابطے سارے ٹوٹ گئے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک یہ ضابطہ ہے کہ نکاح ہے، نکاح کے بعد، ٹھیک ہے، بعد میں اولاد ہے۔ اور یہ کیا کہ یہ بغیر نکاح کے ان کو اولاد مل گئی ہے، تو یہ ہمارے جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ علماء نے اور یہ چیزیں بتائیں کہ معاذ اللہ کی وہ بیوی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بیوی بنایا، تو اس بنیاد پہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ سمجھو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے لیے کہا کن فیکون، مٹی سے بنایا اور اس کو کہا ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ یہاں موجود ہیں ان کی والدہ اور جناب جبریل علیہ السلام ہے، جس طرح ہم پیچھے اس کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، روح ان کی، ٹھیک ہے، اور کلمۃ اللہ اس کو کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اللہ کے لیے یہ کون سی چیز مشکل ہے؟ اس لیے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ معاشرے میں ایک چیز بسا اوقات دنیاوی حقائق کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، وہ غلطی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو سمجھے، معیار کسی چیز کو جاننے کا کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، یہ دنیاوی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں، الحق لا تکن من الممترین، آپ نے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ حق آ گیا نا، اب یہ جی پیو دادا ہمارے ایسے کر رہے ہیں، پوری قوم یہ سارے ایسے، جس طرح آج بھی چلتا ہے، یار یہ انہاں سارے نے قرآن نہیں پڑھے، یہ سارے جانتے نہیں ہیں، تو اپنا ذہن بنائیے، سوچ بنائیے، حق آ گیا نا، قرآن و سنت آ گیا، ساری دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے نا، وہ باطل ہے، حق وہ ہے۔ اس طرح کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیا ہے وہ حق ہے، اگرچہ ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو کے کہے کہ ہم حق پہ کھڑے ہیں، تو وہ حق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے، اور اگر اس کے خلاف چلے جائیں گے تو پھر فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شک اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں، جب ایمان ہوگا تو پھر شک نہیں ہوگا، اور جب شک پیدا کر لیں گے تو پھر ایمان کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا۔ اس لیے پھر ایمان کیا ہوا اور عمل صالح کیا ہوئے؟ عمل صالح یہ ہے کہ اس پہ یقین کیا جائے، اور ایمان یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر پورا کامل یقین ہو کہ یہی حق ہے، تبھی انسان اس کو اپنائے گا، اور پھر ہی اس کا ایمان بچ سکتا ہے، اور یہ وہ ایمان ہے جو اس کا انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔